سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خود ولی تھے، امام الاولیاء تھے، شیخ الشیوخ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ادنا سا شخص آپ کے کپڑے کے بارے میں تنزن کوئی لفظ استعمال کرتے تو اس کی بھی پکڑ کی جاتی ہے رب کے دربار میں۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ شخص تھے حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے ہی عمدہ لباس، بڑے ہی نفیس لباس کو زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور عمدہ سے عمدہ لباس سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم اقدس پر ملبس فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم کے لباس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ آج تک حضور غوث اعظم کے جبہ مبارکہ کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ ہم اور تم، ہمارا اور تمہارا لباس ایک عرصے تک، ایک صدی تک صحیح طریقے سے اگر رکھا جائے، اس کے باوجود بھی بوسیدہ ہو جائے، دیمک کھا جائے کہ یا اگر اسے احتیاط سے پوری سیکیورٹی کے ساتھ، پوری سیفٹی کے ساتھ اگر اسے رکھا جائے تب بھی کچھ عرصے تک وہ محدود رہے گا، اس کے بعد وہ بھی بوسیدہ ہو جائے گا، اس کے بھی ریشے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن سیدی سرکار غوث اعظم کا جبہ مبارک اس قدر عظیم تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جبہ مبارک اس وقت پہنا کرتے تھے، اس وقت اس لباس کو زیب تن فرمایا کرتے تھے، لیکن آج بھی آپ کے جبہ مبارک کے شان یہ ہے کہ آج بھی آپ کے جبہ مبارک کی لوگوں کو آپ کے جبہ مبارک سے شرفیات کرایا جاتا ہے۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ابو الفضل نامی شخص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کے خادم میرے پاس تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ کے خادم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم کی طرف سے ایک حکم آیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ بڑا عمدہ لباس تیار کرایا جائے، بڑا عمدہ لباس تیار کرایا جائے، اور فرمایا گیا کہ جس کے ایک گز کی قیمت کم از کم 1 دینار ہونی چاہیے، جس کے ایک گز کی قیمت کم از کم 1 دینار ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار غوث اعظم کے خادم ابو الفضل سے کہتے ہیں کہ جس کے جو جبہ آپ تیار کر رہے ہو، اس جبے کے اندر جو گز استعمال ہوگا تو کم از کم 1 گز ایک مقدار ہے، تو 1 گز کی قیمت کم از کم 1 دینار ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی ابو الفضل نے یہ سماعت کیا، ان کے خادم سے یہ سنا، سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں شیطانی طرف سے کہہ لو یا کسی اور سبب سے کہہ لو، آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ وقت کا جبہ بھی نہ چھوڑا۔ یعنی اس دور کے اندر غوث اعظم نے جس جبے کا آرڈر دیا وہ جبہ خلیفہ وقت پہنا کرتا تھا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جبے کا حکم دیا، اس قسم کا جبہ، اس قبیل کا جبہ، اس نظیر کا جبہ وہ اس وقت کا حاکم پہنا کرتا تھا۔ تو ابو الفضل کے خیال میں یہ آیا کہ سیدی سرکار غوث اعظم نے خلیفہ وقت کا جبہ بھی نہ چھوڑا۔ جیسے ہی یہ سوچنا تھا، رب تعالیٰ علام الغیوب ہے، رب تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، رب کعبہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب بندے کے بارے میں کوئی یہ سوچے، میرے محبوب کے بندے کے بارے میں کوئی یہ سوچے، رب کو یہ گوارا نہ ہوا۔ جیسے ہی ابو الفضل کے خیال میں یہ آیا کہ غوث اعظم نے خلیفہ وقت کا جبہ بھی نہ چھوڑا یا خلیفہ وقت کے لیے جبہ بھی نہ چھوڑا، جیسے ہی یہ سوچنا تھا، اچانک سے ابو الفضل کے پاؤں میں ایک کیل چبھتی ہے، اور کیل چبھنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، خود ابو الفضل کا بیان ہے کہ جیسے ہی کیل چبھی میرے پاؤں کے اندر، میں نے دیکھا جو کیل چبھی اس کے زخم میں دیکھا، تو ابو الفضل کہتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے کہ میں اس کیل کے زخم میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں، اس کیل کے زخم میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں۔ حال یہ ہے، قریب تمام لوگ جمع ہو گئے، تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، حتی الامکان تمام لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس کیل کو نکالا جائے، لیکن
لیکن تمام کے تمام ناکامیاب رہے، تمام کے تمام اس چیز سے عاجز رہے کہ اس کیل کو اس پاؤں سے نکالا جائے۔ بالآخر اس ابو الفضل نامی شخص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا تھا حضور غوث اعظم کے جبہ مبارکہ کے بارے میں، ان کے دل میں پھر سے یہ خیال آیا کہ اب مجھے جانا چاہیے سیدنا سرکار غوث اعظم کے دربار۔ جیسے ہی ابو الفضل نامی شخص کو سیدنا سرکار غوث اعظم کے دربار میں لایا جاتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے ابو الفضل، تمہیں ہمارے کپڑے پر اعتراض کرنے کا کیا حق تھا؟ کہ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے آج تک اپنے جسم اقدس پر یا جسم اطہر پر کوئی کپڑا نہیں پہنا جب تک کہ رب نے مجھے اس کپڑے کو پہننے کا حکم نہ دیا۔ یعنی رب فرماتا ہے کہ اے غوث اعظم، اے شیخ عبد القادر جیلانی، فلاں حق کے بدلے میں تم فلاں کپڑا پہنو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو پہنتے ہیں رب کے حکم سے، نہ کہ کسی اور کے حکم سے۔ پھر آگے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ابو الفضل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ابو الفضل، یہ جو کپڑا ہوتا ہے، یہ جو لباس ہوتا ہے، ہم اور تم زیب تن کرتے ہیں، یہ لباس کفن ہوتا ہے، یہ لباس کفن ہوتا ہے، اور ہر کفن عمدہ اور نفیس کپڑے سے تیار کیا گیا ہے۔ ہر کفن، آج ہم اور تم جیسے دنیا کے ایک خطے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حرمین طیبین کا کفن چاہیے۔ وجہ کیا؟ وہ ایک تو کپڑا بھی اچھا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اس کی نسبت بھی اچھی ہو۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب ہم اس دائرے پانی سے دائرے بقا کی طرف رخصت ہو تو وہ کفن ہمارے جسم اقدس پر رہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس کفن کے عوض ہم پر جو عذاب ہونے والا ہے، رب ہم سے اس عذاب کو دور ہوگا۔ تو جو کفن ہوتا ہے، جو لباس ہوتا ہے، وہ ہمارا کفن ہوتا ہے، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نہ بس یہ بلکہ جو کفن ہوتا ہے وہ عمدہ لباس اور عمدہ کپڑے سے تیار کرایا جاتا ہے، نفیس کپڑے سے تیار کرایا جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں غوث اعظم کہ میں نے اب تک کئی کفن زیب تن فرما چکا ہوں، اور یہی فرمانے کے بعد غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باتوں ہی باتوں میں ابو الفضل سے مخاطب ہو کر باتوں ہی باتوں میں ان کے پاؤں سے کھیل نکال دی، اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا اعتراض جو آپ نے میرے کپڑے کے بارے میں طنز کیا تھا، وہ ایک کھیل کی شکل میں زخم بن چکا ہے۔ اور وہ کہہ کر سیدنا غوث اعظم نے اس کھیل کو نکال جو کھیل آپ کے پاؤں میں چبھی تھی، وہ حکیم بھی نہ نکال سکا، طبیب بھی نہ نکال سکا۔ الغرض یہ کہ بشری اعتبار سے ہر انسان عاجز ہو گیا تھا کہ اس کھیل کو نکالے، تو نکالے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پریشانی کس سبب سے آئی تھی اس شخص پر؟ یہ پریشانی اس سبب سے آئی تھی کہ سیدنا غوث اعظم کی جبہ مبارک پر اعتراض کیا تھا کہ سیدنا غوث اعظم نے خلیفہ وقت کا جبہ بھی نہ چھوڑا، اسی وجہ سے آپ کے پیر میں کیل نہیں، اور آپ کو وہ زخم ہوا اور آپ کو اس زخم سے سہنا پڑا۔